میں نے جو جناب ولید اقبال صاحب کا یہ فقرہ سنا کہ جینے کا حق سامراج نے چھینا ہے، اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو، تو مجھے فوراً ہی علامہ اقبال کا ایک شعر ذہن میں آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مرد درویش کا سرمایہ ہے آزادی و مرگ، ہے کسی اور کی خاطر یہ نصاب زر و سیم، کہ جو مرد درویش ہے اس کی آزادی اگر چھینیں گے تو اس کی موت کو آپ نہیں چھین سکتے، وہ موت کو لبیک کہتا ہے، اور غلام بننا قبول نہیں کرتا۔ کبھی بھی مرد درویش اور مستغنی جو اللہ کا بندہ ہے وہ کسی انسان کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اور یہ مؤمن کی بنیادی صفت ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ، قرآنی آیات کی روشنی میں میں یہ کہتا ہوں کہ قوم کو کوئی بھی غلام نہیں بنا، فوج کو شکست دی جا سکتی ہے، ایک بڑی فوج ایک چھوٹی فوج کو، اور بڑی مسلح اور بڑے ہتھیار بند فوج دوسرے کو شکست دے سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی فوج بھی کسی قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور کشمیریوں نے آزادی حاصل کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، ہمارا فرض ہے ان کا ساتھ دینا، ہمارا انسانی فرض ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق تمام انسانوں کا فرض ہے حریت کی اس جد و جہد میں کشمیریوں کا ساتھ دینا، کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ پرویز مشرف کا بہت بڑا جرم ہے جس نے کشمیریوں کی اس جد و جہد کو بھی دہشت گردی کر دیا، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ آزادی کی جد و جہد ہے جس کا ساتھ دینا تمام انسانوں کا اقوام متحدہ کی چارٹر کے تحت ان کا فرض ہے۔ اور اس لیے یہ مجبور ہوئے ہیں کہ بھارت کسی طریقے سے بھی پرامن حل کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو کہتا ہے میرا اٹوٹ انگ ہے، اس کے ساتھ کیا بات چیت کی جائے؟ ہمارے وزارت خارجہ کے جو آفیسرز ہیں، بہت قابل آفیسرز ہیں، بہت محنت کر کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی میز گفت و شنید کا بچھتا ہے تو ہم بڑی تیاری کے ساتھ وہاں چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو انڈینز کہتے ہیں کہ ہاں کشمیر کا مسئلہ تو موجود ہے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور اس کے ایک حصے پر تم نے قبضہ کر رکھا ہے، یعنی آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات پر تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا، اس پر بات کرو۔ کہ مذاق بنانا ہے، کہ مسئلے کا اور گفت و شنید کا مذاق بنانا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنی لیڈروں سے بھی اور اپنی حکومت سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی کہ جب تک کہ انڈیا واضح اعلان نہ کرے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ نہیں ہے بلکہ یہ متنازع علاقہ ہے، اس وقت تک اس کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واضح طور پر اس کو اعلان کرنا پڑے گا کہ ہمارا اٹوٹ انگ نہیں ہے، متنازع علاقہ ہے، اس کے بعد پھر گفت و شنید کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہی موقف کشمیری حریت پسندوں نے اختیار کیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھارت اعلان کر دے کہ ہمارا اٹوٹ انگ نہیں ہے، اور ہم کسی انڈین دستور کے مطابق اس کے اندر رہ کر کوئی حل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارتی فوجیں یہاں سے نکل جائیں اور بھارت اعلان کر دے کہ ہمارا اٹوٹ انگ نہیں ہے، اور جو بھی بات چیت اور گفت و شنید ہو کشمیریوں کو اس گفت و شنید کا حصہ بنایا جائے، کشمیریوں کو حق دیا جائے کہ وہ اس گفت و شنید میں شامل ہو۔ ہم کشمیری حریت پسندوں کا، سید علی گیلانی کا، میر وائز محمد فاروق کا اور تمام کشمیری لیڈروں کی تائید کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ قرارداد میں یہ بات شامل کی جائے کہ جو کشمیری حریت پسند اس وقت جد و جہد کر رہے ہیں اور جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کا موقف ہے، اس سے ہمیں مکمل ان کے ساتھ اتفاق ہے اور ہم ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔